الحمدللہ الحمدللہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ درود شریف نماز والا اخلاص اور نیت کے ساتھ پڑھ لیں۔ تھوڑی یہ آواز تھوڑی تیز کر دو، کھولو آواز تھوڑی کھولو ہے۔ اچھا تواڈے طرفوں کامل ہے، مکمل ہے، ہاں جی۔ گرامی قدر سامعین کرام، محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور میرے عزیز شاگردان، بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ حضرات کے سامنے آج بیان کرتے ہوئے، گفتگو کرتے ہوئے۔ آپ نے مفتی صاحب کا، مفتی ظہور صاحب کا پرمغز بیان بھی سنا اور منیب الرحمن کی شعلہ بیانیاں بھی سنی، اور مجھے کافی اندازہ ہوا کہ آپ ماشاءاللہ بہت باذوق ہیں، اور خصوصاً زرگر برادران اور دیگر میرے شاگردان نظر آ رہے ہیں، زاہد بھی نظر آ رہا ہے ماشاءاللہ۔ میرے تو بیان آپ سنتے ہی رہتے ہیں، لیکن جیسے صدیوں سے قرآن وہی ہے جو الف لام میم سے شروع ہوتا ہے اور والناس پر ختم ہوتا ہے، اور نماز جب سے پیغمبر اسلام پہ نازل ہوئی ہے تو سورہ فاتحہ ہی پڑھی جاتی ہے۔ باتیں وہی ہیں، مسئلے وہی ہیں، قرآن وہی ہے، حدیث وہی ہے، لیکن انداز اور انداز بیان سے بات بدل جاتی ہے۔ مختصر بات کرنی ہے میں نے، 9:10 پر انشاءاللہ 12 منٹ ہیں، 2 منٹ تمہید میں لگے۔ سی ٹی جی تو بند کر لو ماڑی جی، یہ تسی پھر کھولیے نا، آواز تھوڑی جی تو نہیں برداشت ہو رہی ہے۔ گرامی قدر سامعین، اللہ پاک نے قرآن نازل کیا ہے اور اس کا ذمہ بھی اللہ نے خود لیا ہے۔ تورات کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا تھا، انجیل کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا تھا، زبور کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا تھا، لیکن قرآن کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے۔ اور قرآن ہی میں فرمایا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، اور ہم ہی قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو جس قرآن کی، جس کتاب کی اللہ خود حفاظت فرما رہے ہیں، اسے کوئی بدل سکتا، اسے کوئی چینج نہیں کر سکتا۔ الف لام میم سے شروع ہوا، والناس پر ختم ہوا، 23 سال کے عرصے میں امام الانبیاء پر قرآن مکمل ہوا، اور جس طرح مکمل ہوا من نوعاً اسی طرح آج بھی موجود ہے، کہو الحمدللہ۔ اور آج بھی اسی طرح
انسانوں کی رہنمائی کر رہا ہے اور انشاءاللہ تا قیامت کرتا رہے گا۔ میں صرف شعلہ بیانی نہیں دکھانی، میں نے بات سمجھانی بھی ہے۔ اللہ نے قرآن کی پہلی آیت میں ہی یہ واضح کر دیا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، تاکہ جب ہم قرآن کھولیں اسے پڑھنا شروع کریں ہمارا یقین اس نہج تک پہنچ جائے کہ جس کتاب کو ہم پڑھ رہے ہیں وہ قابل عمل کتاب ہے، اس لیے کہ شک و شبہ سے بالا تر ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے۔ زبور نازل ہوئی، توجہ پوری رکھیے گا، زبور نازل ہوئی، اللہ نے ایک ہی بار داؤد علیہ السلام کے حوالے کر دی، فرمایا یہ لو پڑھو عمل کرو۔ تورات نازل ہوئی، اللہ نے ایک ہی بار موسیٰ علیہ السلام کے حوالے کر دی، یہ لو پڑھو عمل کرو۔ انجیل نازل ہوئی، اللہ نے ایک ہی بار عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے کر دی، یہ لو پڑھو عمل کرو۔ قربان جاؤں قرآن کے اور صاحب قرآن کے ایک ہی بار میں نازل نہیں ہوا، بلکہ نجمن نجمن، وقتاً فوقتاً، تدریجاً تدریجاً، تھوڑا تھوڑا کر کے جس طرح روئے زمین پر مسئلہ پیش آتا تھا، جبریل قرآن لے کے آ جاتا تھا۔ ابتدا ہوئی اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیتیں نازل ہوئیں، اس کے بعد قرآن کا نزول شروع ہو گیا۔ اب جس مقام پر میرا پیغمبر ہے قرآن بھی اسی مقام پر ہے۔ اس سے پہلے اللہ نے جب کتابیں عطا کی، پیغمبروں کو بلایا، کتابیں عطا کی، لیکن قرآن کے لیے اللہ نے پیغمبر کو نہیں بلایا، بلکہ جس مقام پر میرا اور آپ کا پیغمبر ہے، امام الانبیاء ہے، قرآن بھی اسی جگہ پر، قرآن بھی اسی مقام پر نازل ہو رہا ہے۔ اگر میرا پیغمبر غار کے اندر ہے، قرآن غار میں جبریل لے کے آ رہا ہے۔ اگر میرا پیغمبر پہاڑ پر ہے، قرآن پہاڑ پہ نازل ہو رہا ہے۔ اگر میرا پیغمبر میدان میں ہے، قرآن میدان میں نازل ہو رہا ہے۔ اگر میرا پیغمبر مسجد نبوی میں ہے، قرآن مسجد نبوی میں آ رہا ہے۔ اگر میرا پیغمبر مسجد حرام میں ہے، قرآن مسجد حرام میں آ رہا ہے۔ اگر میرا پیغمبر مسجد اقصیٰ میں ہے، قرآن مسجد اقصیٰ میں آ رہا ہے۔ اگر میرا پیغمبر معراج پہ جا رہا ہے، قرآن معراج پہ ساتھ ساتھ نزول ہوتا جا رہا ہے۔ اگر میں یہ کہوں تو بے جانا ہوگا کہ میرا پیغمبر آسمان پر، قرآن آسمان پر، میرا پیغمبر جنت میں، قرآن بھی جنت میں نازل ہو رہا ہے۔ حتیٰ کہ اگر میرا پیغمبر غزوہ بدر میں ہے، قرآن غزوہ بدر میں آ رہا ہے۔ اگر غزوہ احد میں ہے، قرآن غزوہ احد میں آ رہا ہے۔ اگر خندق میں ہے، قرآن خندق میں آ رہا ہے۔ حتیٰ کہ میرا پیغمبر مسجد میں ہے، قرآن مسجد میں آ رہا ہے۔ اگر اپنے بستر پر ہے، عائشہ کے بستر پر ہے، قرآن عائشہ کے بستر پر ہے۔ تو جس مقام پہ میرا پیغمبر ہے، قرآن کی جب ضرورت پڑی ہے اسی مقام پہ آ رہا ہے۔ اب مثالیں دینے کا میرے پاس وقت نہیں ہے، کیونکہ آپ وقت دیتے زیادہ تو کئی مثالیں دیتا، صحابہ کرام کی زندگی سے کئی مثالیں پیش کرتا، لیکن اب تھوڑا سا آگے چلنا ہے۔
دوسری بات یہ فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ یا قرآن پڑھانے والے بن جاؤ یا قرآن پڑھنے والے بن جاؤ، تیسرے نہ بننا۔ ساری بات کی سمجھ آ گئی اس میں؟ یعنی مخالفت میں نہ جانا، مخالف نہ ہونا، تیسرے نہ بننا، ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ یا پڑھنے والے بنو یا پڑھانے والے بنو۔ اور میرے پیغمبر نے یہ فیصلہ کر دیا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، انگریزی پڑھانے والا اپنی جگہ پر ہے۔ آپ کے استاد کو یہ اعزاز ہے کہ ساری لینگویجز پڑھاتا ہے۔ انگریزی میں سکول میں پڑھاتا ہوں، قرآن میں سکول میں پڑھاتا ہوں، اردو میں سکول میں پڑھاتا ہوں، تینوں زبانیں پڑھا رہا ہوں۔ لیکن انگریزی میرا اعزاز نہیں۔ اگر کوئی سائنس پڑھا رہا ہے، ٹیچر ہے اپنی جگہ پر، لیکن قابل فخر نہیں۔ اگر کوئی جغرافیہ پڑھا رہا ہے، یہ بات قابل فخر نہیں۔ ہاں، استاد ہونا قابل فخر ہے، لیکن میرے رب نے جو فیصلہ کیا ہے کہ کائنات کے اندر ٹیچر ہیں، کائنات کے اندر پروفیسر ہیں، کائنات کے اندر اساتذہ ہیں، کائنات کے اندر ہنر سکھانے والے ہیں، کائنات کے اندر یہ لوگ جو ہیں پڑھنے پڑھانے والے ہیں، پوری کائنات کے مضامین کے اساتذہ کو جمع کر لیا جائے اور ایک چٹائی پر بیٹھ کر، سر پہ پگڑی باندھ کر، ٹوپی رکھ کر جو بچے کو قرآن پڑھاتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ فرماتا ہے یہ سب سے محترم ہے۔ اب میں قرآن کے حقوق پہ بات نہیں کرتا، کیونکہ قاری ظہور صاحب نے کر دی، ذہن میں میرے تھا کہ قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سمجھنا، قرآن کو ترجمے کے ساتھ سمجھنا، پھر قرآن کو آگے پھیلانا، یہ سارے قرآن کے حقوق ہیں۔ اس سے میں آگے چلتا ہوں کہ بڑی اچھی بات کہ عدالت نے قرآن لگایا، اب آپ کے بچے الحمدللہ وہاں بھی قرآن پڑھیں گے، لہٰذا وہاں پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، سمجھیں گے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ لیکن جو قرآن کے باقاعدہ ادارے ہیں، جو مدارس ہیں، جو مساجد ہیں، جو علماء کرام ہیں، جو قاری حضرات ہیں، قراء ہیں، ان کے پاس اپنے بچوں کو لازمی بھیجئے، قرآن کو پڑھائیے۔ پھر خود بھی، بے شک آپ جو 80 سال کے ہو گئے، میں نے دیکھا ہے کہ ایم اے کر رہا ہے بابا، عمر 60 سال ہے، ایم اے کر رہا ہے بابا، عمر 50 سال ہے۔ ارے قرآن کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ جتنی مرضی عمر ہو گئی ہے، کوئی بات نہیں ہے، قاری صاحب کے پاس جانا آپ کا کام ہے اور آپ کو قرآن پڑھانا قاری صاحب کا کام ہے انشاءاللہ۔ قرآن پڑھو، یا پڑھنے والے بن جاؤ یا پڑھانے والے۔ جن کے تلفظ صحیح نہیں ہے پڑھو گے نا آپ؟ میں بھی حاضر ہوں، قاری قدوس صاحب بھی حاضر ہیں، دیگر علماء کرام بھی حاضر ہیں۔ حاضر ہیں جی انشاءاللہ، سارے علماء کرام حاضر ہیں۔ آپ پڑھنے والے بنیں، بالکل کوئی شرم نہ کریں۔ دنیا کے معاملے میں ہم شرم نہیں کرتے، تو قرآن کے معاملے میں کیوں شرم کریں؟ دین سیکھیے، دین پر عمل کیجئے، خدا کی قسم اسی کے اندر نجات ہے۔ گر تو می خواہی کہ مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن، اگر تو اور میں یہ چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو جائیں، مسلمان مریں اور قبر میں آسانی ہو جائے، تو پھر قرآن کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔